بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو۔ آج جو سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا تھا وہ میجورٹی ویو سے ان کے حق میں فیصلہ آیا کہ سویلینز کا ٹرائل نارمل کورٹس میں ہوگا۔ اس لیے اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے یہ بھی راستہ بند ہو گیا جس کے ذریعے وہ قانون سازی ایک مارشل لاء کے زمانے میں ہوئی تھی اور وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ کہا گیا تھا کہ سویلین کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اس لیے قوم کو ایک مبارک ہو، آئین اور قانون کی فتح ہوئی۔ اور دوسری بات، ایک میاں نواز شریف صاحب جو کہ قائد کرپشن ہیں، قائد کرپشن ایک اشتہاری مجرم جس انداز سے پاکستان میں وارد اور مسلط کیے جا رہے ہیں، ہمارے ریاستی ادارے، ریاستی اہلکار اور ریاستی ہرکارے ان کو وہ پروٹوکول دے رہے ہیں ایک ریاست کے مجرم کو، اور وہ ریاستی، وہ ادارے، وہ اشخاص، وہ افراد جن کو $18 بلین کی صورت میں سالانہ ہم مفت مراد دیتے ہیں، جبکہ غریب بھوک سے مر رہا ہے، اپنی بچیاں بیچ رہا ہے۔ آپ کے سامنے جو معاشی تباہی اس فاشسٹ حکومت میں 16 مہینوں میں کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح کی سہولت کاری ان کے لیے کی ہے، اور جس طرح نیب کے پراسیکیوٹر بن بلائے وہاں آ کر کے پروٹیکٹیو بیل کے لیے آ گئے، اور عدالت نے یہ کہا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ پروٹیکٹیو بیل دی، وہ سیاست کرنے دی ایک مجرم کو، جبکہ جو انڈر ٹرائل پریزنر ہے پہلی دفعہ ان کے تمام کیسز ضمانتیں بھی ریزرو ہو جاتی ہیں 2 ہفتے اور 3 ہفتے کے لیے اور 4 ہفتوں کے لیے۔ آج 2 مہینے سے سائفر کا کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کوئی بھی فیصلہ جسٹس عامر فاروق صاحب وہاں سے وہ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ پھر سائفر میں آج فرد جرم عائد کر دی گئی، اور وہ کمپرومائز جج ابو الاسناد ذوالقرنین جس نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے اور جس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یعنی ملزم کو بلائے بغیر، بتائے بغیر ان کا فزیکل ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ دے دیا، وہ اٹک جیل میں بھیج دیا تھا، اور جس انداز سے آج اس نے فرد جرم عائد کی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جس انداز سے کمپرومائز ججز کے ذریعے عمران خان کو کارنر کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی تاریخ کی بدترین مثالیں ہم قائم کرنے لگے ہیں۔ اور آج پورا جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایک ملی بھگت کر کے ایک بھگوڑے مجرم کو، ایک قائد کرپشن کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن عوام نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائفر ایک غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر پاکستان جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرنا ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر اٹیک ہو اس نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور دفاع اس نے کیا ہے۔ مجھے بتائیں کل پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوگا، آج اگر پاکستان کے مفاد کا دفاع کرنے والے کو آپ سزا دیں گے، خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہو جائے، تو کیا وہ صرف چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ آئین کے تحت، رول کے تحت، لا کے تحت کمپیٹنٹ اتھارٹی صرف اور صرف پرائم منسٹر ہوتا ہے، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی انفارمیشن پبلک کو دینی ہے اور کون سی نہیں کرنی، اور یہ اس نے قانون اور آئین کے مطابق کام کیا۔ پھر وہ سائفر جو ڈی کلاسیفائی ہو گیا، آج انٹرسیپٹ نے وہ رپورٹ جاری کر دی، وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جس نے ملک کا دفاع کیا آپ نے اس کو ملزم بنا دیا۔ کیسی غلام ریاست بنانے کا ہم اپنی پوری قوم کو کیا تاریخ میں یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے ہیرو کو، جس نے ملک کی سلامتی کے لیے کام کیا، ہم نے اس کو سزا دے دی، اور جنہوں نے بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کر غلامی کا طوق اپنے گلے میں لے لیا، اس کو آپ نے پرائم منسٹر اور مدعی بنا دیا۔ کیا یہ ریاستیں آزاد اور خود مختار ریاستیں ہوا کرتی ہیں؟ نہیں ہوا کرتی۔ میرا خیال ہے کہ آج بھی سوچنے کا مقام ہے، اور جو سہولت کاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ملی ہے اور آگے جاری ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے انصاف اور قانون کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک طرح کا ہو. آج ہمارے تمام مقدمات وہ ریزرو چلے جاتے ہیں اور اس پہ فیصلے نہیں آتے، اور عمران خان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے. پاکستان کے 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسے کرنے کی اجازت مانگی. عدالت کے حکم سے، عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے ایک جگہ پہ کل ہمیں اجازت ملی. اور جس طرح ہمیں وہ راستے میں کھڑے ہو کر پولیس نے جو جرائم کیے، جو ہمارے ورکرز کو اٹھا لیا، جو ان کو جیلوں میں بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کرک میں ہمارے جب جلسہ ہوا تو وہاں سیدھی گولیاں ماری گئیں، مردان اور سوات میں جیلوں میں بند کر دیا. فلسطین قرآن مجید کی بے حرمتی کے اوپر مظاہرہ کیا، یا 14 اگست ہو، ہمارے سارے کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا. یہ اگر آئین اور بنیادی حقوق کی معطلی جاری رہتی ہے تو یہ وقت سے پہلے جو انجینئرنگ ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو الیکشن کو متنازع بنانے والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے. الیکشن کمیشن کو آنکھیں اور کان کھول کے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اس لیے کہ عدالتوں کو ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور جب محسن نقوی سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ جن کا کرمنل ریکارڈ ہے جناب ہم نے ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا. بھائی کرمنل ریکارڈ والوں کو نہیں کرنے دینا، آپ نے عوام کو جلسہ نہیں کرنے دینا، ایک مجرم کو جلسہ کرنے دینا ہے اور اس کو سلوٹ کرنا ہے آپ نے جا کر کے، جو اشتہاری مجرم ہے آج تک. تھینک یو. نعیم صاحب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات درج تھے، ٹرائل کنکلوڈ ہوا، ان کو سزا ہوئی، اور سزا کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ میں نے علاج کروانا ہے اور مجھے اتنے ہفتے کی چھٹی چاہیے. تو انہیں چھٹی ملی، عدالت نے دی، لیکن باہر جا کر وہ واپس پاکستان آنے سے مکر گئے اور پوری دنیا کی انہوں نے سیریں کی. عدالت نے انہیں اشتہاری ڈکلیئر کر دیا، اس کے باوجود کسی نے انہیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار نہیں کیا. دوسرے نمبر پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے تو انہوں نے بھی یہ احکامات جاری نہیں کیے. بے شک ان کے بھائی تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ ایک اشتہاری ہیں ان کو پکڑیں. انہوں نے یہ تو حکم نہیں دیا بلکہ خود جا کر ان سے میٹنگز کرتے رہے، سہولت کاری کرتے رہے، اور جو بھی کسی اشتہاری کی سہولت کاری کرتا ہے، کسی اشتہاری کو پناہ دیتا ہے، تو اس کے اوپر جو سیکشن 216 PPC ہے اس کے تحت FIR درج ہوتی ہے. لیکن کیا شہباز شریف کے اوپر FIR درج ہوئی یا کیا ہوگی؟ دوسرے نمبر پر جب 4 سال گزرے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آگے بالکل عمران خان صاحب کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور PTI کو بھی سائڈ پر کر دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہے اچھا موقع ہے پاکستان جانے کا، کیونکہ نیب کے اندر جو ترامیم کی گئی تھیں وہ تو جو ان کا پروگرام تھا وہ سارا چکنا چور ہو گیا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب پاکستان جایا جائے اور پھر پاکستان کو لوٹا جائے اور لوٹ کے پھر واپس آیا جائے اور پھر اسی طرح سے کیسز ختم کروا کر پاکستان جایا جائے. تو جب وہ وہاں سے نکلے تو میں حیران ہوں کہ وہاں پر جو ہے ہمارے کسی طرح سے وہاں پر بھی گرفتاری نہیں ہوئی، اور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دائر ہو جاتی ہے تھرو اٹارنی. یہ اٹارنی جب ہم نے دیا تھا تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے، رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ تھرو اٹارنی جو ہے پٹیشن کسی صورت جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتی، اور عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں. جو نوٹیفیکیشن انہوں نے خود کیا ہے اس کے اوپر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص خود آئے گا کورٹ میں بایو میٹرک کے لیے، تب اس کی پٹیشن جو ہے دائر ہو سکے گی. لیکن ہر چیز کی، ہر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، جو رول انہوں نے خود بنائے اس کو فالو نہیں کیا گیا، اور اٹارنی کے ذریعے وہ درخواست دائر ہی نہیں ہوئی بلکہ بایو میٹرک کے لیے جو عملہ موجود تھا اسے باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ کے اوپر بھیجا گیا اور وہاں جا کر ان کی بایو میٹرک ہو رہی ہے. اور
بایو میٹرک کے بعد پھر پروٹوکول جو ہے، پورا دن ہم نے میڈیا کے اوپر صرف جہاز کی تصویریں دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ریاستی پروٹوکول جیسے کہ سی سی پی او صاحب وہاں پر سلوٹ مار رہے ہیں، اور جلسے کے اندر جا کر جناب شاہی ان کے کھانے اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سٹیٹس ان کا کیسے چینج ہو گیا. سٹیٹس ابھی بھی وہ مجرم ہیں، مجرم سے ان کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا، ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی، تو کیسے جو ہے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی دیکھا کہ آج پھر وہ مری گئے ہیں، تو مری بھی اسی طرح سے پروٹوکول جو ہے وہ گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں. اور ایک طرف عمران خان صاحب کی درخواست، ہم ایز اے ایکس پی ایم اس وقت ان کے اوپر یہ کوئی بھی جو کیس تھا وہ ثابت نہیں ہوا تھا، سمپل ان کے اوپر ایف آئی آرز تھیں جو کہ انڈر ٹرائل سارا معاملہ چل رہا تھا، اور انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی. اور ابھی تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں میٹر لگا ہوا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ ہے دورہ انصاف. یہاں پر ایک سہولت کاری دے کر باقاعدہ طور پر ایک بندے کو نافذ کیا جا رہا ہے جو بالکل نااہل ہے، اور ہمیشہ اس کی یہی خصلت رہی ہے کہ جب وہ نیچے ہوتا ہے تو پھر وہ پاؤں میں پڑ جاتا ہے، اور جب تھوڑا سا اسے اقتدار یا اس طرف جاتا ہے تو آنکھیں دکھاتا ہے. یہ لیڈر نہیں ہے، گیدڑ ہے اور ڈیلر ہے، اور اس نے ڈیل کیا ہے، ڈیل کر کے آیا ہے. لیکن عوام جو ہے یہ جانتی ہے، کوئی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جلسے کے اندر ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف جو ہے عورتوں کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے، بہتان لگانے کے حوالے سے بات ہو، یا پھر یہ بات ہو کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ تسبیح جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ تسبیح نہیں پڑھتے. یعنی کہ ایک تو مذہبی اٹیک کیا، اور دوسرے نمبر پر ہماری جو بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، مائیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے الزام لگایا کہ وہ ناچ گانا کرتی ہیں. تو یہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں جن کے حوالے سے پہلے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ جہاز سے انہوں نے بے نظیر جو بھٹو محترمہ شہید ہیں ان کی تصویریں پھینکی تھیں، لیکن ہم نے دیکھ بھی لیا کہ یہ کس طرح کا ان کا گندا مائنڈ ہے، اور وہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ڈسکلوز کیا. کوئی پوری تقریر کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے. چلیں یہ تو ساری چیزیں آپ نے دیکھیں، لیکن یہ جو دورہ معیار ہے انصاف کا، آخر میں یہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی 3 درخواستیں جو بڑی اہم ہیں، جن میں ضمانت کا معاملہ ہو، ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے معاملہ ہو، یا کوائشمنٹ کے حوالے سے درخواست ہو، تو وہ فیصلہ محفوظ ہے. اور دوسری طرف ٹرائل اسی طرح سے اجلے سے چلایا جا رہا ہے جیسے توشہ خانہ ٹرائل چلایا گیا تھا. تو اس فیصلے کو، یہ جو فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں، کیوں نہیں سنائے جا رہے؟ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ آ کر بیان دے رہی ہے کہ ہمیں گرفتاری مطلوب نہیں ہے. اب کل کے لیے ڈیٹ فکس ہے. ہم عدالت سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جیسا دوسرے لوگوں کے لیے قانون ہے، نوٹس بھیجے جاتے ہیں، ایسا پروسیس کیا جائے، اور روٹین میں جیسے عمران خان صاحب کی درخواستیں سنی جاتی ہیں اور فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں، اور جو ہے قانونی پہلو جو ہیں وہ قانون کو دیکھا نہیں جاتا، تو قانون کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا جائے. اور کسی طرح سے ان کی کو جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ نہیں کنفرم ہو سکتی، انہیں ہر صورت جیل جانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت سٹیٹس جو ان کا ہے وہ کنوکٹڈ ہیں، اور یہاں سے صرف اور صرف بیل لے کر، چھٹی لے کر چند دنوں کے لیے باہر گئے تھے، اور انہوں نے آ کر عدالت میں سرنڈر کرنا ہے اور سیدھا جیل جانا ہے. جی تھینک یو. جی سر، سوال یہاں سے میرے کہ ظاہری بات تمام تر بات تو ہوئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں ان کے اندر بھی ایک پھوٹ پڑ چکی ہے. یعنی آج کے پریس کانفرنس کی اگر بات کر لی جائے تو مدثر کا بھی نام تھا، وہ چونکہ یہاں پر نہیں آئے، تو کیا نہیں؟ آپ کو غلط فہمی تھی. ابھی نوٹیفیکیشن آپ پڑھ لیں، سن لیں نا، میں نے دیکھ لیا، سن لیا، میں نے سن لیا. جی تو کیا جو خان صاحب کو نکالنے کا، ان کے مقدمات لڑنے کا جو پلان تھا، کیا وہ بڑھ گیا ہے، یا صرف آپ جو ہے پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، حامد خان صاحب ہماری لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں. ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف، کوئی ابہام، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم کوئی بھی کیس ہوتا ہے مارک کرتے ہیں وتھ دی کنسلٹیشن. اب حامد خان صاحب اور تمام ہماری لیگل ٹیم کے جو سینئر ممبران ہیں اور جو جونیئر ممبران ہیں، کیس ہر کسی کو اسائن کیا جاتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی اختلاف یا ابہام نہیں ہے. تھینک یو. سر ایک سوال اور لے لیجیے گا. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے بڑے زور و شور سے الیکشن کی بات کی جا رہی تھی، ابھی کچھ دنوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ الیکشن کی کوئی بات نہیں ہو رہی، یا الیکشن کا جو آپ کا ایک مطالبہ تھا وہ کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی بھرپور طاقت کے ساتھ واپس آ چکے ہیں. بے شک ان کو ایک نامزد وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی مل رہا ہے، لیکن اپنی کسی تقریر میں الیکشن کا انہوں نے بھی نہیں کہا. یہ دونوں طرف سے الیکشن کی خاموشی کیوں اس وقت نظر آ رہی ہے؟ آپ میکن صاحب بہت سمجھدار قسم کے، آپ ماشاءاللہ صافی ہیں.
آج آپ کو پتا ہے کہ پٹیشن لگی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, پی ٹی آئی ون آف دی پٹیشنر ہے. آج ہمارے ہی کیس میں آرڈر ہوا ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن تھی, عباد الرحمان لودھی صاحب کی پٹیشن تھی اور پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی, اور اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل آرڈر ہوا ہے اور نوٹسز ہو گئے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن کو بلا لیا گیا ہے اور ہم نے تو کہا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں, اور کورٹ نے کہا ہے اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اب 90 ڈیز میں تو نہیں ہو سکتا, بٹ منیمم پاسبل ٹائم میں ہم الیکشن کرائیں گے, اور بڑا ڈیٹیل آرڈر پاس کیا ہے, آپ اس کو پڑھیں. ہم تو پہلے دن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, آج بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی جائیں, ہم کانٹیمپٹ آف کورٹ بھی کریں الیکشن کمیشن کے خلاف, ہم کانٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن بھی ڈالیں ان کے خلاف جو اس وقت غیر آئینی طور پر پنجاب اور کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم بالکل مطالبہ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں فیلڈ تو دے دو, لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, ہم لیول خود کر لیں گے, ہمیں سانس لینے کا حق تو دو ہمیں. وہ تو یہ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کام نہیں ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں؟ آج بھی تمام گیلپ سروے سے لے کر کوئی سروے آپ اٹھا لیں, کوئی ہمارا جو مخالف ہے وہ بھی یہ کہتا ہے دی اونلی پولیٹیکل پارٹی یا عمران خان ہے جو سب سے زیادہ پاپولر ہے, یہ تو سب مانتے ہیں. تو کیا مقبولیت کو قبولیت کی شرط کس آئین کے تحت, کس قانون کے تحت؟ عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان فاشسٹ حکومتوں کے ان کارندوں کو جنہوں نے 16 مہینوں میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, عوام نے ان کو نہیں آنے دینا. آج بھی ہم کہتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کرائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. یہ ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کے ایڈونچر کی یا مس ایڈونچر کی. آپ 71 سے سبق سیکھیں. آج آپ معاشی کی تباہی میں پہنچ چکے ہیں, آج آپ سیاسی عدم استحکام اور سیاسی عدم برداشت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آگے اگر آپ نے خدا نخواستہ غلط قسم کے لوگوں کو زبردستی زور اور جبر کے ذریعہ مسلط کیا تو وہ 6 سے 8 مہینے اگلی حکومت نہیں چلے گی. کہ آپ نے سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کا ذکر کیا ہے, تو عابد زبیری آج ان کی لگتا ہے تیاری نہیں تھی, آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوا. دوسری طرف سوال یہ ہے کہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت کا جو فیصلہ ہو, دوسرے دیگر آپ کی پٹیشن سے ان کا فیصلہ محفوظ کیا جا رہا ہے, اور نواز شریف صاحب کو 420 سیکنڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت دے دیتی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ترازو رکھا ہوا ہے, ان کے لیے 420 سیکنڈ ہے, ہمارے لیے 420 دن ہیں, اس لیے یہ انہوں نے توازن رکھا ہوا ہے. تو اب یہ عدالتوں کا ہی کام ہے کہ 420 آدمی کو 420 سے ہی ڈیل کیا جائے گا نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں واحد عدالتیں ہی ہیں, عدلیہ ہی ہے جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں, وہ آس اور امید کی جگہ ہوتی ہے, وہ جج کی کرسی ہے, وہ منصف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ ان کے نائب کے طور پر بیٹھے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کسی کے کہنے پہ اگر آپ فیصلے کریں گے یا کمپرومائز ہو کے فیصلے کریں گے, پوری قوم عوام پبلک دیکھ رہی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے الیکشن والی بات کی, عابد زبیری کی بات کی, وہ بہت کمپیٹنٹ اور بڑے سینئر وکیل ہیں اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, ماشاءاللہ وہ ہر کیس میں تیاری کر کے جاتے ہیں. باقی سوال و جواب جب ججز کرتے ہیں تو وہ ایک چیز الگ ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ تیار ہو کے نہیں آئے تھے, یہ بات نہیں ہے. تھینک یو. ملٹری کورٹ کے حوالے سے آج جو فیصلہ ہوا ہے, دن کو آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, مبارکباد دے رہے ہیں قوم کو. اگر یہ ملٹری کورٹ کی طرف یہ فیصلہ جاتا ہے عمران خان صاحب کا, کیا اس میں فرد جرم عائد ہو سکتی تھی آپ کے سمجھتے ہیں؟ وہ تو ختم ہو گیا بھائی, جب ختم ہو گیا تو اب آگے کی بات چلے. ماضی میں تھیوریٹیکل باتوں میں کیوں جاتے ہو؟ آپ کو بھی مبارک ہو, سب کو مبارک ہو. عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غیر آئینی حکومتیں آج بھی پنجاب اور کے پی میں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے, فیصلہ ہو گیا, وہ لا ہی ختم کر دیا, اور اس کے بعد نہ صرف لا ختم کر دیا بلکہ تمام کیسز کو بھیج دیا نارمل کورٹس میں. اس لیے اس پہ فیصلہ کیا پھر تو سپریم کورٹ بند کر دیں ہم, پھر کیا ہم آئین کو ختم کر دیں, کیا پھر عدالتیں بند کر دیں؟ پھر اگر آپ نے بند کرنا ہے تو پھر عمل درآمد نہ کریں, ورنہ تو یہ عمل درآمد آج سے ہو گیا پریکٹیکلی. تھینک یو. تھینک یو جی.